میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایک غلط فہمی جس نے امت مسلمہ کو ارتداد کا شکار بنایا ہے وہ یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کا میدان مسلمان کو نہ سمجھنا۔ یہ امت کے ارتداد کا سبب بنا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کے میدان مسلمان کو نہ سمجھنا، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جمایا ایمان والوں کو اس تقوی کے کلمے پر، کیونکہ یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی مومن کی شان ہے۔ تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے، اور مومن کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار اتلایا گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ میں اس کلمے کا خود زیادہ حقدار ہوں۔ اس لیے اس کلمے لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک پہنچنا ہی تقوی تک پہنچنا ہے، کیونکہ اس کو تقوی کا کلمہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ آخر تقوی کیا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے جس کے بغیر مسلمان کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی امتیازی شان صرف اور صرف تقوی سے۔ اگر تقوی کی صفت نہیں ہے تو مسلمان دنیا کے مصائب میں بھی تقوی کے بغیر صرف مصائب سے دنیا میں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صرف مصائب کا برداشت کرنا تقوی کے بغیر یہ مجرمین کا اپنی سزا پر صبر کرنا ہے۔ میری بات بہت توجہ سنیں، مجرمین کا سزاؤں پر صبر کرنا یہ اللہ کی مدد کو کبھی نہیں لائے گا۔ اس لیے کہ اگر مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر، اگر مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر، تو یہ اس کا صبر کرنا چور کا صبر کرنا ہے۔ جب چوروں کی پٹائی ہوتی ہے اور چوروں کو سزا دی جاتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ مجھے عرض کرنا ہے محض مقابل سے بدلہ نہ لینا یہ صبر نہیں ہے۔ مقابل سے بدلے پر قوت استطاعت نہ ہونا صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو تقوی کے اتنا قریب ہے کہ اگر آپ کا صبر حکم پر جمنے میں اذیتیں برداشت کرنے کا ہے تب تو یہ صبر آپ کو کامیاب کرے گا، اور اگر یہ صبر جرائم کے بدلے میں ہو رہا ہے تو میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ بغیر تقوی کے صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور کا پٹائی پر صبر کرنا۔ میری بات توجہ چاہیے، میں ایک بہت عمومی بات عرض کر رہا ہوں۔ جتنے حالات اور مصائب ہیں امت پر، امت صرف یہ دیکھ رہی ہے
کہ ہم مظلوم ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ مظلوم آپ اور مخلوق کے درمیان تو مظلوم ہیں، لیکن آپ کے اور خالق کے درمیان اگر آپ کا معاملہ ظلم کا ہے، آپ کے اور خالق کے درمیان، آپ کے اور خالق کے درمیان اگر آپ اپنے اور خالق کے درمیان ظالم ہیں، اس لیے کہ حالات کے آنے کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک حال آتا ہے تربیت کے لیے، ایک حال آتا ہے تربیت کے لیے، ایک حال آتا ہے ترقی کے لیے. جن پر حال آتا ہے ترقی کے لیے ان پر حالات اطاعت کے بقدر آتے ہیں. میری بات بہت ضروری ہے. ان پر حالات اطاعت کے بقدر آتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. جن کو اللہ ترقی دینا چاہتے ہیں ان پر حالات اطاعت کے بقدر آتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ سدھارنا چاہتے ہیں ان پر حالات ان کے گناہوں کے اعتبار سے آتے ہیں. اس لیے مطیع کے حالات اور ہیں اور عاصی اور نافرمان کے حالات اور ہیں. اس چیز کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے. میری بات توجہ سننا. دو طرح کے حالات آتے ہیں. ایک حال آتا ہے ترقی کے لیے، ایک حال آتا ہے تربیت کے لیے. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم پر یا سارے عالم مسلمان پر جو حالات ہیں یہ حالات ترقی کے لیے ہیں یا تربیت کے لیے؟ یہ کہیں کہ اگر مومن اطاعت پر ہے اور حکم پورا کر رہا ہے اللہ کا، پھر حالات آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ایسی نعمت ہیں جن کی صحابہ کرام جن حالات کی تمنا کیا کرتے تھے اور ایسے حالات پر اپنی کامیابی کا یقین کرتے تھے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جتنا ہماری طرف آئے گا، یعنی اطاعت فرما برداری کی طرف آئے گا، جو شخص ہماری طرف ہم سے جتنی مشابہت اختیار کرے گا اور جتنا ہماری طرف آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اس پر مصائب اور حالات اور پریشانیاں اتنی زیادہ قوت سے آئیں گی جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ دیکھیں پہاڑ کی چوٹی سے پانی جتنی قوت سے آپ جو جھرنے چلتے ہیں اونچے پہاڑوں سے نیچے کی طرف، وہ چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، اتنی قوت ان کی ہوتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی شدت ہوتی ہے اور اتنا زور ہوتا ہے اس پانی میں، جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف کیا فرمایا جو ہماری طرف آئے گا اور جو ہمارا اتباع کرے گا اور جو ہماری سنتوں کو تھامے گا، اس پر مصائب اور حالات جی اس شلال کی طرح اور جھرنے کی طرح جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ قوت سے اس پر مصائب آئیں گے. اور جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے سنت کی اقتداء کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا اگر تمہارا ارادہ یہ ہے تو پھر تم فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے کمر کس لو. فقر و فاقے تنگی کے لیے اعد للفقر استجفافا، پھر تو فقر و تنگی کے لیے کمر کس لو.
مجھے عرض کرنا ہے کہ امت نہیں سمجھ رہی کہ جو حالات ہیں یہ حالات تربیت کے لیے ہیں یا یہ حالات ترقی کے لیے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اطاعت پر ہو اور حالات آئیں تو یہ حالات تربیت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ حالات نبیوں کی لائن کے ہوتے ہیں، یہ حالات نبیوں کی لائن کے ہوتے ہیں۔ اور اگر نافرمانیاں ہیں اور جزوی دین ہے تو ایسے حالات محض تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے اور تنبیہ کے لیے لائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، جو لوگ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو توبہ کی توفیق، جو حالات اسباب سے جوڑتے ہیں ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو حالات کو اپنے اعمال سے جوڑ لیتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہمیں عرض کرنا ہے کہ تقویٰ وہی چیز ہے کہ قرآن نے ہر جگہ تقوی کو، ہر جگہ قرآن نے صبر کے ساتھ بیان کیا ہے، صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہیں پہلے صبر ہے بعد میں تقویٰ ہے، کہیں پہلے تقویٰ ہے بعد میں صبر ہے۔ انہ من یتقی ویصبر وان تصبروا وتتقوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ آپ قرآن پورا پڑھیے، آپ کو جہاں صبر ملے گا وہاں تقویٰ ملے گا، جہاں تقویٰ ملے گا وہاں صبر ملے گا۔ کہ ہمارے یہاں یہ دو صفتیں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہوں تب تو کامیابی کا ہمارے یہاں وعدہ ہے۔ اگر صبر تقوی کے بغیر ہے تو یہ صبر کامیابی والا صبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا نافرمانوں کے بارے میں، اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر۔ اصبروا او لا، صبر کرو یا نہ۔ اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر تقوی کے صبر کرنا وہ جرائم پر ملنے والی سزاؤں کو برداشت کرنا ہے، اور یہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ کیونکہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں شیاطین گناہوں کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں گناہ کی طرف شیاطین لے جاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیاطین گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال بھی آ جائے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرے دل میں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس خیال کا آنا دل میں
اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. خیال، گناہ کرتے ہوئے مخلوق کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. چاہے کتنا بڑا گناہ کوئی کر رہا ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ کر رہا ہو، لیکن گناہ کے دوران دروازہ کھل جائے یا پردہ ہل جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوال اس بات کا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمہارے گناہوں کا حساب اور عذاب ہے تمہیں اس کا خیال تو آیا نہیں، اور جس مخلوق کے ہاتھ میں نہ حساب ہے نہ عذاب ہے اس سے تم گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ میں صاف سے بیان کرتا ہوں کہ مخلوق سے گناہ چھپانا، یہ حیا نہیں ہے. مخلوق سے گناہ چھپانا حیا نہیں ہے، اور کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے. میری بات توجہ چاہیے، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، میں نے تو غور کیا اس پر تو میرے تو یہ سمجھ میں آیا کہ علانیہ اور کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بے حیائی ہے، میں کہتا ہوں نہیں. آپ کہتے ہیں کھل کر گناہ کرنا بے حیائی ہے، میں کہتا ہوں کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق انسان سے ہے، حیا کا تعلق انسان سے ہے، اور کھل کر گناہ کرنے والا حیوان ہے، انسان نہیں ہے. کھل کر گناہ کرنے والا حیوان ہے، انسان نہیں. بے حیا کون ہے؟ بے حیا کسے کہتے ہیں؟ بے حیا اس کو کہتے ہیں جو گناہ چھپ کر کرتا ہو. کیونکہ اسلام کا معیار گھٹتا چلا جا رہا ہے. جی ہاں، تو ساری اصطلاحات بدل رہی ہیں، سارے احادیث کے مفہوم بدل رہے ہیں، حیا اور ایمان کا مفہوم بدل رہا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے. حیا کا درجہ گرتے اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیا جو ہے جو کھل کر گناہ کرے. میں کہتا ہوں بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے. بے حیا کون ہے؟ وہ بے حیا ہے. آپ سمجھتے ہیں مخلوق سے گناہ کو چھپانا حیا ہے؟ اگر آپ ایمان پر غور کریں تو خالق سے کہیں کہ حیا کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں. آپ کا خیال غلط ہے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی حیا کا تعلق صرف خالق سے ہے. ورنہ میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی گناہ کھل کر کر رہا ہے وہ حیوان ہے، انسان نہیں. اس سے کیا تعلق حیا کا؟ اس سے حیا کا کیا تعلق؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کھل کر گناہ کرنے والا حیوان کیوں ہے. جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو یہ کچھ بے حیا لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ دلہا سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی رات کیسی گزری، دلہن کیسی لگی. اور جانور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری سناتے ہیں
عورتیں عورتوں سے پوچھتی ہیں، مرد مردوں سے پوچھتے ہیں، رات کسی کو نہیں۔ میں اپنی بات کو ثابت کرنے سمجھانے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی سے پوچھا لوگوں نے، ہاں بھائی سلمان کیسی گزری رات؟ انہوں نے ادھر رخ کر لیا، انہوں نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے پھر انکار کر دیا، انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، بتاؤ نا کیوں چھپا رہے ہو دوستوں نے؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں تمہیں ایک فرمایا، حدیث بیان کی کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور حلال طریقے سے رات گزار کر صبح دوستوں کو اپنی رات کی کارگزاری سنائے، صرف کارگزاری سنانے والا، وہ بھی حلال بیوی کے ساتھ رات گزار کر، فرمایا آپ نے یہ دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کریں۔ آپ سوچیے تو صحیح، سوچو، آپ کہہ رہے کہ رات کے کھل کر گناہ کرنا بے حیائی ہے، میں کہہ رہا ہوں صرف حلال طریقے سے رات گزار کر کارگزاری سنانے والا گدھا ہے، تو بتائیے انسانیت کی کوئی گنجائش رہ گئی اس میں؟ میری بات کا جواب دیجیے۔ سنا ہی مثال، جب صرف حلال طریقے پر عمل کر کے کارگزاری سنانے والا گدھا ہے، تو حرام طریقے سے کھل کر گناہ کرنے والا انسان حضور ہے، کارگزاری سنانے والے گدھا ہے۔ سوچو کیسی عجیب حدیث ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے تھے، کیا آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ سطر کا مخلوق پر ظاہر ہونا بے حیائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سطر کا خلوت میں سطر کا کھلنا بے حیائی ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح، ہے کسی کو تصور اس کا؟ خلوت میں سطر کا کھلنا بے حیائی ہے، آپ کہتے ہیں سطر کا مخلوق کے سامنے کھلنا بے حیائی ہے۔ بتائیے کون سا جانور ہے جو سو کپڑے پہنتا ہو؟ تو صدر کا کھلنا مخلوق کے سامنے یہ بے حیائی ہے؟ نہیں تو یہ تو حیوانیت ہے۔ سطر کا خلوت میں اور تنہائی میں کھلنا بے حیائی ہے۔ اگر آپ ایمان اور حیات کو آپ سمجھنا چاہیں سوچیں، سطر کا خلوت میں کھلنا بے حیائی، کیا اللہ اکبر! اللہ نے بھی صحابہ کو قرآن میں بیان کرنے میں کمی نہیں چھوڑی، ایک ایک صفت ایسی بیان کی ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کیا صفت بیان کی اللہ اکبر! الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ یہ اپنے غسل خانوں میں، اپنے بیت الخلاء میں دوہرے کبڑے ہو جاتے ہیں اللہ سے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ دوہرے ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ دوہرے ہو جاتے، سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے۔ یسنون صدورہم یستخفوا منہ، کہ دوہرے ہو جاتے ہیں، کبڑے ہو جاتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، یعنی جھکے رہتے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ شرم ہے اللہ کی کہ سطر کھلا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کی نسبت علو کی طرف ہے، اس لیے وہ حیا میں اتنا غلو کرتے ہوں گے، اللہ کی نسبت علو کی طرف، تو وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ شرم آتی ہے اللہ۔ علی حین یستغشون ثیابہم، کہ وہ اوپر سے کپڑے ڈھکے رہتے ہیں کہ بھی شرم آتی ہے اللہ کے سامنے۔
یہ صورت بیان کی صحابہ کی حیات. میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، دین تو سارا کا سارا حیا ہی حیا ہے، ورنہ انسان ہر گناہ کے کرنا جب آزاد ہوتا ہے جب حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے. حیا جب ختم ہو چکی یا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر تو تم بالکل بے لگام جانور کی طرح ہو، جو چاہو کرو، تمہارے کوئی پابندی نہیں. میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ حیا اور تقوی یہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے. حیا اور اللہ سے تنہائی میں ڈرنا، اللہ سے تنہائی میں شرمانا. اللہ سے تنہائی میں ڈرنا اور اللہ سے شرمانا. مخلوق جیسا لو حیا کا. لوگ بے حیا سے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی شرم کرو. لوگوں کی شرم کرو، لوگوں کی شرم نہ کرنا. لوگوں کا شرم نہ کرنا تو جانور کا کام ہے کہ انسان شرم نہیں کرتا. مومن کا تو مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے شرم کرے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر و تقوی کو قرآن میں ساتھ جوڑا ہے. صبر و تقوی کو ساتھ جوڑا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. ہر تنگی سے نکلیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یوسف علیہ السلام جب ان کو گناہ پر آمادہ کیا گیا اور بچنے کے سارے راستے بند کیے گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بندے کی کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ سے بچنے کی کیا کوشش کرتا ہے. میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اس زمانے کے مسلمانوں نے بہت سے گناہوں کو اس لیے جائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس گناہ سے اس زمانے میں بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی جواز کی کوئی شکل تلاش کرو. ہاں کیا کریں؟ جو میں کیا عرض کروں، عموم بلوا کی جتنی شرائط تھی وہ تو لوگ جانتے نہیں. وہ تو لوگ اور جب یہود و نصارہ انسانوں کے بشری تقاضوں کو اور زمانے کی ضروریات کو جب وہ منکرات کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر ایسے منکرات کی حلت کے دلائل تلاش کرنے پڑتے ہیں. میری بات توجہ چاہیے کہ بھئی کیسے اس کو جائز کریں. مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس کو جائز کیسے کریں؟ مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں سوچتے کہ باطل نے ضروریات کو منکرات کے ساتھ باندھ دیا ہے. یہ نہیں سوچتے. جب باطل یہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان کو گناہ مبتلا کرنا ہے، میں بھی بہت اہم بات ہے، جتنا ساری دنیا میں مال خرچ کیا جاتا ہے مسلمان کو گناہ پر مجبور کرنے کے لیے اور اس کی ضروریات کو منکرات کے ساتھ لازم کرنے کے لیے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت اس منکر کے ساتھ وابستہ ہے، تو کسی طرح اس ضرورت کے پیش نظر اس منکر کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ
اس زمانے کے مسلمانوں کی بے دینی کا خلاصہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک منکر ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شراب کے منافع، اللہ نے جو قرآن میں انکار نہیں کیا اس کے نفع کا، اگرچہ کہا ہو وہ اسم ما اکبر من نفعی، شراب اور جوا کہ بے شک اس میں نفع ہے، مگر اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے، اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ جب تقویٰ ہوتا ہے اندر تو تقویٰ وہ حلال چیزوں کے مفاسد کو کھولتا ہے، اور یہ تقویٰ ختم ہو جاتا ہے تو پھر حرام چیز کے منافع انسان پر کھلتے ہیں۔ یہاں سے کوشش ہوتی ہے اس بات کی کہ کس طرح حرام کو حلال کیا جائے اور کس طرح منکر کو معروف بنایا جائے، اور کہاں سے ایسے دلائل تلاش کیے جائیں۔ میں تو یہاں تک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ حرام چیزوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہ حرام تھا یہ حلال ہے، حالانکہ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ وہ بھی حرام تھا یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام تھا یہ بھی حرام ہے، صاف روایت۔ یہ زمانہ آئے گا، آپ نے صحیح فرمایا، صحیح روایت، یہ زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے وہ حرام تھا یہ حلال ہے۔ جب تقویٰ ہوتا ہے اندر اور حیا ہوتی ہے تو آدمی حلال اور نفع کی جائز چیزوں کے مفاسد کو غور کر کے ان کو حرام کرنے کی اندر سے کوشش کرتا ہے۔ سنو، شراب حلال تھی، بعض صحابہ نہیں پیتے تھے، طبعا نہیں پیتے تھے، بہت سے لوگ چائے نہیں پیتے، بہت سے لوگ چائے نہیں پیتے، بہت سے صحابہ شراب نہیں پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج میں شراب سے ہاتھ ہٹا کر دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر آپ معراج میں نعوذ باللہ شراب کی طرف چلے جاتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ روایت میں صحیح، معراج میں دونوں چیزیں، شراب بھی تھی اور دودھ بھی تھا۔ تو آپ کو فطرت کی طرف بڑھایا۔ ان عمر رضی اللہ عنہ وجہ نے اس بات کی تھی کہ جو چیز نماز میں خلل پیدا کرے اس کو حرام کرانا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ جس چیز میں لوگوں کو نفع ہے اس کو حلال کرانا چاہیے۔ میری بات توجہ کریں، یہ نہیں کہ جس سے لوگوں کو نفع ہے اس کو حلال کرانا چاہیے، بلکہ جس چیز سے نماز میں خلل پیدا ہو اس کو حرام کرانا چاہیے۔ ایک صاحب نے نماز پڑھائی مغرب کے غالباً، اور اس میں سورہ کافرون پڑھی، اور وہ شراب پیے ہوئے تھے، دماغ پر اثر تھا نشے کا، اس میں سورہ کافرون میں گھوم گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے خیال ہوا کہ نہیں، شراب حرام ہونی چاہیے، نماز خراب ہو رہی ہے۔ جب آپ کے درمیان نبی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی سے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، ہمیں تو حق نہیں ہے نا اس سے کہ تم حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو۔ غور کریں میری بات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا۔ ازواج مطہرات نے آپ کو زینب کے یہاں شہد پینے سے روکنے کے لیے ساری بیویوں نے مل کر یہ طے کیا کہ آپ ہر ایک کہے گا کہ مجھ سے بو آ رہی ہے، تاکہ آپ آئندہ شہد نہ پیئیں زینب کے یہاں۔ صرف سوکنوں نے ایک سوکن کے یہاں آپ کو شہد پینے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم چلائی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد پینا حلال چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حرام چیز کو حلال کیسے کر سکتے ہیں، ایک حلال چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے
اتنا بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام کریں. اللہ نے حلال کی ہے، لیکن جو چیز نماز میں خلل پیدا کرے اس کو حرام کرانے کی کوشش میں ایسے حضرت عمر لگے. یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کہیے نا کہ شراب حرام کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی کے اندر کا تقویٰ وہ اس بات پر تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بعض صحابہ تو جب ریشم کا حرام کیا گیا، ریشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی جبہ پہنا ہی تھا ابھی کہ جبے نگر کا، آپ اس کو اتار دیں، اس کو فوراً اتار کے کمر کو دے دیا. کیا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو منع کر دیا تو پھر عمر کیوں پہنے؟ ہاں یہ تھوڑی نظام تھا اس زمانے میں. اللہ مجھے معاف کرے، اس زمانے کی طرح یہاں جی یہ کام آپ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ذرا عالم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ تو شیخ ہیں، آپ تو حضرت ہیں، آپ تو نہ کیجیے، ہاں ہم کر لیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں. اسلام کے درجے بنا کر صوفیہ میں، اتقیاء میں، اولیاء میں، اب قطب ابدال میں، عوام میں کوئی ایسی تقسیم ہمیں سیرت کے زمانے میں ملتی نہیں ہے. جی ہاں، یہ تو اسلام کے ٹکڑے کر کر کے تقسیم بعد والوں نے. وہاں صاحب کو تم اگر جملہ نقل کر دو نا تم حیران ہو جاؤ گے. حضرت اس زمانے کے مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو قصائی بھینس کے ساتھ کرتا ہے. میں حضرت کی جملہ نقل کر رہا ہوں بیان. اس زمانے کے مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو قصائی بھینس کے ساتھ کرتا ہے. ہڈیاں وہاں پہنچاؤ، کھال وہاں پہنچاؤ، گردے کلیجی وہاں پہنچاؤ، گوشت وہاں پہنچاؤ. ماں سوال اس کا نہیں تھا کہ جی یہ آپ تو استعمال نہ کریں، مناسب نہیں، ہم استعمال کر لیں گے. آپ نے عمر کو دیا. آج کیا اصلاح، جب اللہ نے آپ کو منع کیا ہے اسے پہننے کو تو عمر کیوں پہنے گا؟ نبی اور امتی میں بے شک ان کی ذات کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جو حکم نبی کو دیا جائے وہ حکومتی کے لیے نہ ہو، یہ کیسے؟ ہمارے آپ کے درمیان درجات کا فرق تو ہے، احکام کا فرق نہیں ہے. یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آپ کے درمیان درجات کا فرق تو ہے، احکام کا فرق نہیں ہے. جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی استعداد سے بڑھ کر کیا ہوا اس کو آپ نے صراحتاً کہہ دیا کہ تم اس سے میری نقل مت کرو. مثال کے طور پر 100 وصال ہے، 100 کہ تم 100 وصال میری نقل نہ کرنا، کیونکہ میرا مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جو معاملہ میرے کھانے پینے کا ہے تم سے مختلف ہے، لہذا اس میں تم میری نقل نہ کرنا. وہاں صراحتاً کہہ دیا کہ 100 وصال میں میری نقل نہ کرنا. لیکن یہ مجھے نہیں ملتا کہیں کہ آپ اسلام کے دین کی سطح بنا بنا کر اور لوگوں کے درجے بنا بنا کر یہ ان کا اسلام ہے اور یہ ان کا اسلام ہے اور یہ ان کا اسلام ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلام کو مٹانا ہے، یہ اسلام کو مٹانا ہے. تو آپ نے عمر کو جب کرتا دیا تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیوں رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو منع کیا پہننے کو تو عمر کیوں پہنے گا؟ یہ تو نہیں کہ نہیں آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں. فرمایا عمر میں نے کب کہا کہ تم پہنو، تم اسے بیچ کر اس کی قیمت کسی اور کام میں لے آؤ، اسے بیچ کر
اس کی قیمت کسی اور کام میں لے. یہ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الجھن کہ شراب کا نفع اپنی جگہ، لیکن میں اس کے نفع کو نہیں دیکھ رہا، میں اس کی ضرورت کو نہیں دیکھ رہا، میں لوگ اس کے پینے کے عادی ہیں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا. میں تو صرف ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ اس شراب کا نماز پر کیا اثر پڑ رہا ہے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا. نماز کا، شراب کا نماز پر کیا اثر پڑ رہا ہے. آج کے اللہ سے کہیے نا، آپ دعا کیجیے اللہ سے، اللہ شراب حرام کر. میں کہتا ہوں کہ جو آدمی تقوی کی سطح پر نہ ہو اسے مجتہد نہیں ہونا چاہیے. مجتہد ہو نہیں سکتا، متقی نہیں ہے. اگر متقی نہیں ہے تو مجتہد کی ضرورت ہے. اور متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ معاشرے پر اور عبادات پر اثر انداز ہونے والی چیزوں کو دیکھے اور کسی چیز کو یہ سوچ کر نہ چھوڑنا کہ یہ جائز ہے. میں کہتا ہوں جائز چیزوں کا چھوڑنا تقویٰ ہے. جائز چیزوں کو، ہاں اور کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جائز چیز کا استعمال دین ہے تو تقویٰ ہے. میں کہتا ہوں جائز کو چھوڑنا تقویٰ ہے. یہ لکھا ہے علماء نے، یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی آدمی تقوی کی حضرت کو پہنچ نہیں سکتا جب تک اپنے حرام کے درمیان جائز چیزوں کو چھوڑ کر ایک دیوار قائم نہ کرے کہ ہمیں جائز ہے مگر چھوڑتے ہیں اس کو. اور ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کسی طرح اس چیز کے جواز کا فتویٰ مل جائے بس تاکہ مجھے سمجھ. جب شراب حرام ہو گئی تو ایک علاقے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ اے رسول اللہ ہم بہت مجبور ہیں، ہم بہت مجبور ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سردی بہت ہے، تو اس سردی سے بچنے کے لیے شراب کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اس سے بچنے کا نہیں ہے سردی. اور ہم کاشتکار اور مزدور قسم کے لوگ ہیں اور صبح سے لے کے شام تک اتنا تھک جاتے ہیں مزدوری میں کہ بدن ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کا صرف علاج شراب پینا ہے. آپ ہمیں تھوڑی سی پینے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ ہماری ایک مجبوری ہے. فرمایا کہ نہیں، شراب حرام ہو گئی ہے. شراب ہم آپ کی مجبوری کو بھی نہیں دیکھیں گے اور آپ کے شراب کے نفع کو بھی نہیں دیکھیں گے. شراب حرام ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں پر غور کرتے تھے کہ آخر کیا کیا چیزیں ہیں وہ معاشرے کو بگاڑنے والی، عبادات کو بگاڑنے والی. چنانچہ پردہ نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں اور ہر قسم کا بدکار اور فاسق و فاجر لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں. ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں. عرض کیا کہ اللہ پردہ ہونا چاہیے. کہ عمر اللہ نے نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ کہ نہیں آپ اللہ سے کہیے. جو چیز نہیں ہے اس کے ہونے کا تقاضا پیدا ہونا. 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں. حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلہ آیا. حضرت کا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں. کیا نماز جا جائے پڑھ لو؟ کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھا کریں. جی ہاں. تو مقام ابراہیم کو مصلی بنانے میں، پردہ نازل کرانے میں، شراب حرام کرانے میں، ان سب میں وحی نے حضرت عمر کے رائے سے اتفاق. میں آپ کو صرف تقوی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تقوی کی شان کیا ہے. تقوی کی شان کیا ہے. تقوی کا مفہوم یہ ہے، تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ تیز تند ہوا ہو اور دونوں طرف کانٹوں جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو
اور تیز ہوا ہو اور آپ باریک ململ کی چادر لے کر اوڑھ کر وہاں سے گزریں اور آپ کی چادر کسی کانٹے میں نہ الجھے، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ اس کو اس زمانے کے لوگ تو پاگل ہیں کہ جی نہیں، آپ کو معلوم نہیں کیا حالات ہیں، آپ کو معلوم نہیں زمانہ کیا موافق فرماتے تھے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ زمانہ راکٹوں کا، سائنس کا ہے، یہ باتیں اونٹوں کے زمانے کی باتیں ہیں، تو فرماتے تھے کہ تمہارے دین سے محرومی کا سبب ہوگا، تمہارے دین سے محرومی کا سبب۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ زمانہ کہاں سے رہ گیا، یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ معلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی ہلاکت اس کی ترقی میں ہے، اس کی دنیا کے آگے بڑھنے میں اس کی ہلاکت ہے، اس کا آگے بڑھنا اس کی ترقی ہے جو اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے، اور دین کا پیچھے ہٹنا یہ دین کی قوت ہے، دین کی صلابت ہے، یہ دین کی حقیقت ہے۔ جتنا دین پیچھے جائے گا دور صحابہ کی طرف، اتنا دین پختہ ہوگا، اور دنیا جتنی آگے جائے گی اتنی ہلاکت کی طرف جائے گی۔ دین کا پیچھے ہٹنا ہدایت کی طرف ہے، دنیا کا آگے بڑھنا ہلاکت کی طرف۔ لیکن ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم دین کو دنیا کے اعتبار سے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حکمت کی چاہت ہوا کرتی کہ یہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، نبی موجود ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی آدمی اگر واقعی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معمول دستور یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اپنے بندے کے اندر عمل کی حرص اور طلب کو جانچنے کے لیے۔ لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ منتظر کوشش کے ہیں، بندہ منتظر سہولت کا ہے۔ یہ ساری دین کے ناقص ہونے کا سبب یہ ہے، بندہ منتظر ہے سہولت۔ یہ معنی ہٹے تو میں عمل کروں، یہ معنی ہٹے تو، یہ رکاوٹ ہٹے تو میں عمل کروں۔ اللہ منتظر ہے اس کے قدم اٹھانے کا، یہ قدم اٹھائے تو میں راستہ کروں۔ اس پر مسلمان متفق ہو چکا ہے کہ جب تک پورے دین پر چلنے کی سہولت حاصل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم کیسے دین پر چلیں گے۔ میں تو صاف طور پر بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار کے ذریعے اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اسلام نہیں چاہتے، وہ اسلام نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور اس کا دستور یہ ہے کہ اسلام چاہنے والوں کو اقتدار دیتے ہیں، اقتدار چاہنے والوں اسلام کو کام نہیں دیتے۔ اقتدار چاہنے والوں کو کام، پکی بات ہے۔ اسلام چاہنے والوں کو تو ملتا ہے اقتدار، لیکن اقتدار چاہنے والوں سے اسلام کا کام نہیں دیتے۔ کیونکہ میں اس کا ملفوظ نقل کر رہا ہوں، فرماتے تھے کہ ملک و مال سے اسلام نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایک بڑی تنظیم کے صدر آئے حضرت کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، معیہ صاحب کے پاس، اور آ کر کہا آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، یہ اولتی زبان میں چلنے والی ہے نہیں، کیونکہ لوگوں میں اس کی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں اور نکلیں گے۔ یہ ایک آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے کہ یہ چلنے والا نہیں ہے، آپ اپنی کوشش کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جو کام اس امت کے نبی سے اور نبی کے اتباع کرنے والوں سے لیا ہے، اس کی استعداد امت میں قیامت تک کے لیے موجود رہے گی۔
بگڑنے کی سبب میں قیامت تک موجود ہے. جو اس کو استعمال کر لیں گے وہ اس کو کام میں لے آئیں گے، جو اسے استعمال نہیں کریں گے وہ اس کو ضائع کرنے والے ہوں. میں نے تو خوب مشاہدہ کیا کھلی آنکھوں، کیونکہ دعوت کا کام یہ ہے، اور دعوت کا اثر یہ ہے کہ وہ ضد کو استقامت میں تبدیل کرتی ہے. ضد کو آپ دیکھیے ان متشدد کفار کی کے کارنامے پر غور کیجیے. میری بات توجہ کریں. متشدد کفار کے اسلام میں کیا کارنامے ہیں انہیں پڑھیے. جو جتنا متشدد تھا اسلام کے خلاف وہ اتنا ہی متشدد تھا اسلام کی حفاظت میں. آپ غور کریں، جتنا تشدد اسلام کے خلاف تھا، کیونکہ دعوت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ کو ہٹا دے، اور دعوت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بننے والوں کو ہلاک کر کے راستے سے ہٹا کر راستے صاف کرے. نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں، اسلام ان کی رکاوٹوں کی قوت کو اسلام کے حق میں استعمال کرانے کے لیے اس کو بدل دیتا ہے. میری بات توجہ جائے. ہم کو کیا بتاؤں، آج جن اغیار میں بھی تعصب دیکھیں گے نا اسلام کے خلاف، اسے کوشش کریں گے کہ یہ ہٹ جائے، یہ ہٹ جائے. اور مجھے نبوت میں بھی خلافت میں بھی دونوں جگہ یہ ملتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو جو صلاحیت دے رکھی ہے، تو نے اس کو صلاحیت دے رکھی، جو صلاحیت اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اے اللہ اس کی اس صلاحیت کو اسلام کی مدد کے لیے استعمال کرا دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو دیکھتے تھے جو حساب میں بہت تیز تھا، حساب میں بہت تیز، حساب میں بہت تیز، مگر تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ دیکھ کے حرص کرتے تھے، کاش یہ مسلمان ہوتا تو میں اسے اپنا سی اے بنا لیتا. کیا بنا لیتا؟ سی اے جانتے ہیں؟ جی ہاں، چارٹر اکاؤنٹنٹ. یہ ہمارے کس کام کا؟ یہ تو یہودی ہے. یہودی ہے مگر یہ حساب میں اتنا تیز ہے کہ کاش یہ مسلمان ہوتا تو میں اپنے بیت المال کا سی اے بنا لیتا. جی ہاں، ایک یہودی کی صرف دنیاوی لائن کی صلاحیت، وہ کچھ نہیں اس کے پاس، صرف دنیاوی لائن سے اس کے پاس ایک فن ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے اگر یہ مسلمان ہوتا تو میں اسے اپنا سی اے بنا لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو جہل ان دونوں کے بارے میں مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ ان میں سے جو تو یہ محبوب ہے تو اسے ہدایت، تاکہ اس کی یہ شدت جو اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کے لیے استعمال ہو. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جو دراڑ حضرت عمر کی وفات سے پڑی ہے اسلام کے قلعے میں، وہ اس کے بعد بند نہیں کی گئی. جو سلمہ حضرت عمر کی شہادت سے پڑا ہے اسلام کے قلعے میں، وہ کبھی پر نہیں کیا جا سکا. اس کے بعد سے اسلام قلعے سے نکل رہا ہے، داخل نہیں ہو رہا. دیکھیے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر ضد ہے، کاش یہ راستے سے ہٹ جاوے تو کام بدل جاوے. اور آپ ادھر ہی دیکھیں گے جن کفار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نام لے لے کر بددعا کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے بھی چن چن کر ان سب کو ہدایت دے کر آپ کو معاون بنایا، چن چن کر آپ نے نام لے لے کر کہا تھا کہ اللہ فلاں 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 فلاں، اللہ نے فرمایا آپ کو بددعا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، چاہے ہم ہدایت دے کر آپ کا معاون بنائیں، چاہے ہم ان کو گمراہی پر رکھ کر عذاب دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جن کے لیے بددعا کا ارادہ کیا تھا اللہ نے انہیں سب کو ہدایت دے کر آپ کے کام میں آپ کا مددگار بنا دیا۔ سوچو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے اور مال نہ آ جائے، اس وقت تک اسلام مسلمان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں، اس طاقت سے اسلام قائم ہو۔ تو وہ صاحب جو آئے تھے تنظیم کے صدر حضرت کے پاس، انہوں نے آگے پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ جو آپ کر رہے اس سے کیا ہوگا؟ پہلے مسلمان کو کیا ملے؟ اقتدار ملے پہلے مسلمان کو، پھر وہ اقتدار کی قوت سے اسلام قائم۔ تو نے فرمایا کہ تم میری بات کا جواب دو، اگر ایک باپ ہے، اس کا بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑی فیکٹری کا مالک، ایک بیٹا، تو باپ نے بیٹے کو ذرا تجارت میں لگانے کے لیے اور مشغول کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان اسے کر کے دے دی، کرائے پر دکان لی، 10,000 روپے کا سامان رکھا اس پر، اس سے کہا بچے سے لو تم یہ کام کرو۔ وہ دکان میں بیٹھا نہیں، مال سارا سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور دکان کی کرایہ الگ دینا پڑا، یہ نقصان ہوا، اور بیٹے نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو حضرت نے پوچھا ان صاحب سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ باپ اپنا کارخانہ بچے کو دے دے گا؟ حضرت نے مثال دی کہ کیا یہ کارخانہ باپ بچے کو دے دے گا جس نے ایک چھوٹی سی دکان نہیں چلائی، جس کو اس کو اختیار تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان جتنے دین پر چلنے کا اختیار رکھتا ہے، اگر اس پہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے وہ کام نہیں لیں گے جو کہ اختیار سے باہر ہے۔ جو تم وہ نہیں کر رہا ہے جو تمہارے اختیار میں ہے، تو تم سے اللہ وہ کام کیوں لے لے جو تمہارے اختیار میں نہیں؟ ورنہ صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے اقتدار دیا ہے اور اسلام نہیں دیا، وہ اسلام کے معاون نہیں بن سکتے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ان کا مطمع نظر اور ان کا مقصد وہ اغیار کی طرح صرف مالدار بننے کا ہے۔ صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار کے طالب کبھی اسلام کے طالب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب اقتدار ملک و مال کی بنیاد پر آتا ہے تو پھر ایسا اقتدار اسلام کے قیام کا سبب نہیں بنتا۔ کیا بتاؤں اس سے کیا؟ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ مسلمان یہ کہہ کر قدم نہیں اٹھاتا کہ بھئی حالات ہی ایسے ہیں، پہلے راستے تو کھلیں، اور اللہ اس کے منتظر ہیں کہ یہ قدم اٹھاویں ہم راستہ کھولیں، یہ قدم اٹھاویں ہم راستہ کھولیں۔ چنانچہ پہلی بات کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ زلیخا نے دروازے بند کرا کے تالے لگوائے، یوسف علیہ السلام اس کی حرکت سے بچنے کے لیے جانتے ہوئے کہ دروازے بند ہیں اس کے بھاگے، ایک دروازے تک پہنچتے نہیں تھے کہ اس دروازے کے تالے، اس کی کنڈیاں کھل کر دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔
اللہ کا نظام ہے کہ تم قدم اٹھاؤ گے ہم راستہ کھولیں گے، لیکن جب راستے کھل جائیں گے تو پھر ہم تمہیں تمہاری تقوی میں، تمہاری سچائی میں ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ اگر سچ بولنے کے بعد حالات آتے ہیں تو کیا تم واپس گناہ کی طرف چلے جاتے ہو یا اپنی سچائی پر جمے رہتے ہو؟ سچائی پر یہ بھی ہے، سب کا امتحان ہوتا ہے، یہ سب کا امتحان ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی سچائی پر جمع رہوں گا، سچائی پر جمع رہوں گا۔ قید ہوئی، جیل ہوئی، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ جب سچا کہہ کر نکالا جانے لگا یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ پر یہ تہمت کیوں لگائی گئی اور عورتوں کا قصہ کیا تھا، پہلے یہ بتاؤ، آپ نے غلطی کیوں؟ پہلے آپ کو جواب دیں، میں نہیں آؤں گا باہر، آپ مجھے بڑی عزت سے باہر لانا چاہتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کیوں تھا اور یہ عورتوں کا قصہ کیا تھا جو میرے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے تو وہاں یہ سوال کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا صحابہ کرام کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ، اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ تو میں کہتا تم نے بند کیا تھا، تم نے کھول دیا، مجھے تم سے کوئی الزام نہیں ہے۔ انتقام نہیں، نہ انتقام نہ الزام، آپ غور کیجئے میری بات، نہ انتقام نہ الزام، انتقام بھی نہیں، الزام بھی نہیں۔ ہم سے ایک صاحب نے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو بے شک نبی تو مانتے ہیں مگر ہم ان کی امت میں نہیں، ہم ان کی جواب دینا چاہیے، جواب الزام لگانے والوں کو جواب دینا چاہیے۔ جواب تو وہ شخص دیتا ہے جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ کون دیتا ہے جواب؟ جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے وہ ہمت کرتا ہے جواب دینے کی، ورنہ اس بات کا یقین ہو کہ ملائکہ جواب دے رہے ہیں، ایسا آدمی اس لیے بھی خاموش رہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی عدالتوں میں جب آپ کوئی وکیل کر لیتے ہیں تو وکیل کہتا ہے آپ خاموش رہیں گے، عدالت میں بولوں گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ مخلوق میں سے کسی کو وکیل بنا کر عدالت میں خاموش رہتے ہیں تو اللہ کو وکیل بنا کر جواب دینے کی کتنی ہمت کرتے ہیں، سوچو۔ جب آپ مخلوق میں سے کسی کو وکیل بنا کر عدالت میں خاموش رہتے ہیں تو پھر اللہ کو وکیل بنا کر جواب دینے کی کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ سیدھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے رخ پھیر لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جہاں یہودی کی ایک بات تھا ابوبکر نے جواب دے دیا، ساری باتوں کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، ایک بات ایسی ہو گئی کہ نہیں اس کا جواب دینا تو بہت ضروری ہے۔ نے کہا جس کا جواب دینا آپ ضروری سمجھتے ہیں وہیں سے فرشتہ آسمان پر واپس ہو جائے گا اور وہیں سے ہم بھی ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ جب فرشتہ جا رہا ہے تو اللہ کی مدد جا رہی ہے، جب اللہ کی مدد نہیں ہے تو پھر نبی یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم دیکھیے روایت پڑھیے، جواب ٹھیک ہے جواب۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ جیل میں تو میں کہتا کہ تم نے بند کیا، تم نے کھول دیا، کوئی الزام نہیں، کوئی الزام۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ سچ بولنا مشکل نہیں ہے، سچ بولنا مشکل نہیں ہے، سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات پر جمنا یہ ہے اصل سچائی کا مطلب، یہ ہے سچائی کا مطلب۔ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات پر جمنا کمال ہے۔ آپ سچ بولیں گے نا
تو کیا آئیں گے؟ حالات آئیں گے. جب کعب بن مالک نے سچ بول دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور میں جماعت میں جانے سے جو رہ گیا ہوں صرف میری غفلت، میری سستی، میری غلطی ہے، تو میں چلے جاؤں. انتظار کرو جب تک اللہ کی طرف سے توبہ ہے. سنو، سارا مدینہ نے بائیکاٹ کیا، سارے حالات آئے، سب کچھ ہوا. لوگوں نے کہا کعب بن مالک سے کہ یار ہم تمہیں بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں، تم واپس جا کر یہ کہہ دو کہ جی میں نے تو غلط کہہ دیا تھا، مجھے تو یہ عذر تھا، وہ عذر تھا. اپنے آپ کو جھٹلا دو جا کر. سنو تو صحیح کہ نہیں، میں نے سچ بولا ہے، میں تو سچ پر جاؤں گا. لوگوں نے بہت سمجھایا، دوستوں نے بہت کہا کہ اب بھی چلے جاؤ، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم جا کر کہہ دو کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. ابھی تم جا کر کہہ دو نہیں غلطی نہیں ہوئی، میں تو مجھے تو عذر تھا جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں، یہ عذر تھا، وہ عذر تھا. تو تمہارا اس جھوٹ کا گناہ نبی کے استغفار سے معاف ہو جائے گا. ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دیں گے تو یہ جو جھوٹ بولو گے جا کے اپنی بات کا الٹ کہو گے تو تمہارے لیے نبی استغفار کر دیں گے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا. کہا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اب جا کر اگر اپنی بات سے پھروں گا تو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم ہیں، وہ نبی کو بتلا دیں گے. اس طرح اللہ کے رسول دونوں اور ناراض ہو جائیں گے. میں نے تو سچ بولا ہے، ابھی انتظار کرتا ہوں کب میری سچائی پر کب اللہ کی طرف سے. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ بولنے میں جیسی آزمائش میری کی ہے ایسی آزمائش کسی مسلمان کی ہوگی. میرے سچ بولنے پر اللہ نے آزمائش. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے بچنے کے لیے راستہ نکالیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی واقعی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا خیال گمان بھی نہیں جا سکتا. میں کیا کہوں آپ سے، جتنے دنیا میں کمائی کے نقشے ہیں یہ جتنے مزید پیدا ہونے والے ہیں، ان کمائی کے نقشوں کے ساتھ ہمارا گمان اٹکا ہوا ہے. حالانکہ گمان کیا بات سمجھ آئے گی نہیں لوگوں کی. شکلوں کے انکار کے بغیر گمان اللہ کے ساتھ کامل نہیں ہوتا. شکلوں کے انکار کے بغیر اللہ کے ساتھ گمان کامل نہیں ہوتا. جس کے گمان میں شکلیں شریک ہیں وہ اللہ سے گمان کرنے میں سچا نہیں ہے. سوچو تو صحیح. کائنات کی شکلیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ سے گمان کرتے ہیں. جب تم اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو تم اس کے ساتھ گمان کرنے میں شکلوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ چھوٹی سی بات. جب تم اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو اس کے ساتھ گمان کرنے میں شکلوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا، بلکہ ہلاکت کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آمدنی کے اسباب بنا دیتے ہیں. اللہ آمدنی کے ہلاکت کے اسباب. آپ تجوری میں پیسے رکھتے ہیں لوہے کی تاکہ چوہے پیسے نہ کاٹ دیں، وہاں اللہ دکھلاتے ہیں کہ نہیں، جو مخلوق تمہارے مال کو نقصان پہنچانے والی ہے ہم اس مخلوق کو تم تک مال پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحابی پیشاب کر رہے ہیں اور چوہا شرفی لے کے آ رہا. چوہا کیا لا رہا؟ شرفیاں. اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں. تم تو سمجھتے ہو کہ بھئی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اشرفی عام ہے. میں کہتا ہوں کہ اشرفی نماز کے مقابلے میں کتنی ادنا ہے، کتنی ادنا ہے. سوچو تو صحیح. کتنی اعلیٰ چیز کو کتنی ادنا چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے. سوچے تو صحیح. کہاں معراج، کہاں سونے کی اشرفیاں، کوئی ہے جو
کہاں معراج اور کہاں سونے کی اشرفیاں. سوچو، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ پیشاب کرتے ہوئے کہ دنیا ہمارے نزدیک اتنی ذلیل ہے کہ یہ تو ہم تمہیں پیشاب کرتے ہوئے دے دیں گے، یہ ہم تمہیں. جی ہاں، وہ صاحب پیشاب کر رہے، وہ چوہا اشرفیاں لے کے آ رہا ہے، یہ بھی بیٹھے رہے کہ بھائی آ رہی ہیں تو بیٹھے رہو. وہ آتی رہی یہاں تک کہ چوہا اشرفیوں کی تھیلی تک لے آیا کہ جو لیجیے اس پر رکھو. آپ نے ایک سوال کیا صاحب، تو میں یہ بتلاؤ کہ جب چوہا اشرفیاں لے کر آ رہا تھا تو تم نے اس چوہے کے سوراخ میں ہاتھ تو نہیں داخل کیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ حرام کماتے ہیں جن کے اندر مال کی حرص ہوتی ہے. مال کی جب ایک چوہا 17 اشرفیاں سوراخ سے نکال رہا ہے اور صحابی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے نکال رہا ہے، خیال آئے گا نا کبھی 17 یہاں ہیں، ہاتھ ڈال کے دیکھو اور بھی ہوں گی. تو آپ نے سوال کیا، تم نے سوراخ میں ہاتھ داخل تو نہیں کیا؟ کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا. فرمایا پھر تو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، کھاؤ. اگر تم ہاتھ داخل کر دیتے اس سوراخ میں تو یہ سارا مال بیت المال میں جاتا، اعلان ہوتا کہ ایک مال کس کا ہے، کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا. جہاں تمہارا ہاتھ لگے گا وہاں سوال ہوگا کہاں سے کمایا ہے. جہاں تمہارا ہاتھ نہیں لگے گا وہاں مجھے کوئی حساب نہیں دیتے. کھاؤ، اللہ نے رزق دیا ہے. سوچو، تمہاری غلاموں کی کمائیاں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کا تو حساب ہوگا، لیکن اگر ہم تمہیں دیں، جی ہاں، اور ظاہر کے خلاف دیں، ہم تمہیں کوئی حساب نہیں دیں کس کا ہے. اگر تم سوراخ میں ہاتھ داخل کر دیتے یہ دیکھنے کے لیے کیا ایک آدھ اور پڑی ہے اس کے اندر، ایک بھی نہ نکلتی پھر بھی سوال ہوتا کہ مال کس کا ہے. پھر بھی سوال ہوتا مال کس کا ہے. اگر اس کا مالک کوئی ملتا تو اس کو دیا جاتا، اور اگر مالک نہ ملتا ہے اس کا کوئی تو پھر یہ بیت المال میں داخل کیا جاتا. تو اللہ کا نظام ہے کہ ہم ایسی غرض دیں گے یہاں خیال گمان نہیں تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے یعنی تقوی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو مخلوق سے چھپائیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا یہ وہ تقوی ہے جس پر ایسی راستے سے رزق دینے کا وعدہ ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تقوی کا فائدہ ہے. ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں تمہارا دماغ خیر بھی نہیں پہنچے. اسی لیے فرمایا حج کے بارے میں وتزودوا، یعنی دونوں باتیں فرمائی کہ حج میں توشہ لے کر جاؤ، اور سب سے بہتر توشہ تقوی کا مطلب توشہ لے کر بھی جاؤ، بہتر توشہ تقوی ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ سب سے بہترین راستہ اللہ کی طرف سے ملنے اور مسائل کے حل کا وہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر نہ ہونے دینا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ایسا توشہ جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا توشہ جو کبھی ختم نہ ہو، وہ مخلوق سے حاجت کو چھپانا ہے. جی ہم گئے حج کے لیے، وہاں بیٹھا ہوا تھا مطاف میں ایک وہاں کے بہت بڑے تاجر، بڑے مالدار، بہت بڑے تاجر، بڑے ہوٹلوں کے مالک، اور خدا جانے کیا کیا اللہ نے کو دیا ہوا. کہنے لگے مجھ سے آ کر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. میں نے کہا تم مجھے ایک بات کا جواب دو یہاں سے اور اٹھو. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو تمہارا پڑوسی آگے تمہارے مہمان سے کہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، تم برداشت کر لو گے؟
میں کہا مجھے بات کا جواب دو یہاں فوراً. تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے, تمہارا پڑوسی آ کر تمہارے گھر میں تمہارے مہمان سے یہ کہے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا, تم برداشت کر لو؟ غالباً حضرت سودا نے حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پیالے میں کھانا بھیج دیا, تو حضرت عائشہ نے مارا تھا پیالے میں ہاتھ. کیا سمجھا تم نے؟ حضرت عائشہ نے ہاتھ مارا پیالے بھی ٹوٹ گیا, کھانا بھی بکھر گیا. فرمایا کوئی بات نہیں, عائشہ میں غیرت ہے, یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس وقت سوکن کے یہاں سے میرے یہاں کھانا آئے, جو تمہارے آئیں گے تم کرنا اکرام. میں نے سوال کیا, میں نے کہا تم مجھے بات کا جواب دو ابھی, تم برداشت کر لو گے؟ میں نے کہا جب تم اس بات کو برداشت نہیں کرتے اپنے گھر کے مہمان کا میزبان ہو کر کہ تمہارا پڑوسی تمہارے مہمان کا اکرام کرے, تو میں اللہ کے گھر میں آ کر تم سے کہوں کہ میرے اکرام کرنا؟ تمہاری ہمت کیسے مجھ سے پوچھنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھنے کی کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا, جب میں یہاں اس کے دروازے پر بیٹھ کر تم سے سوال کروں تو اپنے ملک میں جا کے کتنے بڑے فخر میں مبتلا ہوں گا. سوچو کوئی بات ہے بنا, تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارے گھر میں آنے والے مہمان کو پڑوسی اگر پوچھ لے, تم جان کو آ جاؤ گے پڑوسی کے, تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے مہمان کے اکرام کرو میرے گھر میں؟ میں نے کہا تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ میں اللہ کے گھر میں آؤں اور تم آ کے مجھ سے پوچھو کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. تو میں نے عرض کیا کہ اصل تقویٰ ہے سوال سے بچنا. صحابی نکلے گھر سے فقر سے تنگ آ کر, بیوی کو خیال ہوا سوال نہ کر بیٹھیں گے, انہوں نے بیوی سے کہا دیکھ, وہاں سے نکلے بیوی کو خیال ہوا سوال نہ کر بیٹھیں, انہوں نے چکی چلانی شروع کر دی کہ آواز ہوگی تو پڑوسی سمجھیں گے اچانک کس رہا ہے. جی آٹے کے سوال سے آٹے کی ضرورت کو چھپانے کے لیے چکی چلائی, جی اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں گھر میں پکانے کے لیے تو آگ جلائی. پڑوسی دیکھیں گے دھواں اٹھ رہا ہے, بھائی کھانا پک رہا ہے اور چکی چل رہی ہے, آٹا پس رہا ہے, جی چکی کی آواز ہوگی. چنانچہ یہ صحابی تو گھر سے نکلے تھے فاقے سے تنگ آ کر, جب دیکھا گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے تو گھبرا کر واپس آئیں گے, بھی پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں, آگ کے ہی جل رہی. وہ جا کے دیکھا تو چکی سے تو آٹا نکل رہا تھا اور چکی بغیر چلائے چل رہی تھی, اور پورا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا. اس لیے ہمیں ایک دانہ کھانے کو نہ ہو. رات تو ایسا ہوا, فرمایا تم نے تو غلطی کی کہ چکی کا پارٹ اٹھا دیا ضرورت کے بقدر آٹے ملنے کے بعد. اگر اس کو نہ اٹھاتے تو یہ چکی ہمیشہ چلتی رہتی, آٹا نکلتا رہتا. آپ سوچیے تو صحیح, ایک گھر اگر اپنے فاقے کو چھپائے تو ہمیشہ کے لیے آٹا ملے. اب تو ہو چکی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کائنات کی شکلوں کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ ہماری آمدنی کے تنگ ہونے اور ہمارے کیا کہنا چاہیے مشکلات کے پیدا ہونے کا اصل سبب ہے. تو ایک بات آئی فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. آگے یہ فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, کہ جو شخص اپنی کمائیوں کو حرام سے حلال کی طرف اور جو آدمی غلط سے صحیح کی طرف آتا ہے, ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں, اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لوگوں نے تو حرام اسباب اختیار کر کے اپنی کمائی کی شکلوں میں مشکلات پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام نبی تھے, خلیفہ بھی تھے,
اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی، اور معمول یہ تھا کہ وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے، تو کہاں سے لیں گے؟ بادشاہ ہے، 2000 وہ بیت المال سے ذاتی خرچ نکالتے، یوں بھی الخلافت اور نبوت اور بادشاہت کے سارے کام ذاتی خرچ لینا بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ یہ ذاتی خرچ بیت المال سے لے، کیونکہ اجتماعی مال تو پبلک کا مال ہے، آپ کو تو نہیں، آپ کو مال نہیں ہے نا۔ وہاں سوال اس بات کا تھا، انبیاء میں بھی صحابہ میں بھی، کہ اجر اجرت کو ہم جمع کرنا نہیں جانتے، اجر اجرت کیسے جمع کریں دونوں کو؟ جی ہاں، جب احتساب بڑھ جاتا ہے نا تو پھر آدمی اپنی اجرت سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، جب احتساب ختم ہو جاتا ہے، جب احتساب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے لیے اجرت اور اجر کا جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر احتساب بڑھ جائے کہ اللہ اس عمل پر کیا دینے والے ہیں، تو پھر اس کے نزدیک اس کے عمل کا اجر اس کی اجرت کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ وہ اس کو لینے کا بلکہ اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے کہ کیا اجرت ہے۔ وہ صحابہ کرام اجر اجرت کو جمع کرنا جانتے نہیں کہ اجر بھی ملے اجرت بھی ملے نہیں، وہ تو مال غنیمت کو بھی ایک واپس کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے جہاد اس کے لیے نہیں کیا اور ہم نے اسلام مال کے لیے قبول نہیں کیا، حالانکہ مال غنیمت امت کی اس امت کی فضیلت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، لیکن بعض صحابہ مال غنیمت بھی ایک صحابی نے ایک واپس کر دیا، نہیں میں نے جہاد اس لیے نہیں کیا، تو میں نے عرض کیا کہ وہ اجر اجرت کو جمع کرنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بھی ایک آدمی خادم بھی ہو سکتا ہے، ملازم بھی ہو سکتا ہے، کہ کیسے خادم بھی اور ملازم بھی، خادم بھی ہو ملازم بھی ہو، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن گورنروں کو ملکوں میں بھیجا کرتے تھے، پہلی بات تو یہ تھی کہ ان گورنروں کا کام گورنری نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا کام قرآن اور سنت کا سکھلانا ہوتا تھا۔ اس دوران اگر کسی کا کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا بھی وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ گورنری کوئی مستقل کام نہیں تھا، بلکہ تعلیم دین کے ضمن میں یہ گورنری اور قضا کے امور بھی پورے کر دیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں تھا کہ آپ کو عہدہ دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عام مزاج یہ تھا کہ اگر آپ مجھے گورنر آ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ مجھے قرآن سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں زندگی بھر کے لیے جہاں آپ بھیجیں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ اور جن گورنروں کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وظیفے مقرر کرتے تھے، وہ ان وظائف کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کو خدمت کا بدل سمجھتے تھے اور آخرت میں اجر سے محروم ہونے سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، بالکل صاف صاف ہے روایت میں، آخرت کے اجر سے محروم ہونے سے ڈرتے تھے کہ ہم سے کہہ دیا جائے گا آخرت میں حضرتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تمہیں تمہاری خدمت کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے اور تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، اس کا کیا ہوگا؟
آپ سنے حیات الصحابہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کے واقعات اور اجتماع مال سے احتیاط کے واقعات. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کو 5000 بھیجا کرتے تھے وظیفہ، اور وہ کہتے تھے کہ اس وظیفے میں سے اگر 1 درہم میں نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو یہ 1 درہم میری اس گورنری کی خدمت کا بدل بن جائے گا اور آخرت میں مجھے کچھ ملے گا نہیں. لہٰذا یہ تو سارا بیواں پر یتیم و مسکین پر خرچ ہو، اس سے تو مجھے لے لیں. تو عمر نے بھیجا ہے، بیت المال کا مال ہے، اس سے میرا کیا تعلق؟ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ مال تو میرا ہے ہی نہیں، اسے میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ غور تو کیجئے. وہ اپنی ضرورت کے لیے ٹنکے جمع کرتے اور کھجور کے پتیاں جمع کرتے اور ان سے بیٹھ کے ٹوکرے بناتے، ان ٹوکروں کو بیچتے، ان سے جو کمائی آتی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے اور اس میں سے صدقہ کرتے تھے. کہ جو 5000 صدقہ کیے ہیں وہ میں نے اپنے تھوڑی کیے ہیں، وہ تو مالی اپنا نہیں ہے. جی ہاں، بات ہوتا ہے نا بیچارے حلوائی کی دکان نانا جی کی فاتحہ، جی ہاں اپنا تو ہے نہیں، دوسرے کا مال خرچ کر کے سخی بن گئے. ہاں ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، مال دوسرے کا ہے اور خرچ کر کے سخی بن گئے. کیسے ہوتا ہے؟ سخی تو اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرے، اپنی ذات سے کمایا خرچ کرے. تو میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو بیس بدل کر، اندھیرے میں آواز بدل کر، کپڑے بدل کر پھرتے تھے لوگوں میں اور لوگوں سے اپنا حال معلوم کرتے تھے. بھائی بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے، بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے. لوگ تعریف کرتے تھے کہ قائم الدہر ہیں اور ایسے متقی ہیں اور ایسے عبادت گزار ہیں اور ایسے منصف ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رہبری بھی کرتے ہیں. چنانچہ مخلصین کی علامت یہ ہے، مخلصین کی علامت یہ ہے کہ وہ تنقید کو پسند بھی کرتے ہیں اور تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن بھی سمجھتے ہیں. اور میں صاف طور آپ سب سے کہتا ہوں، اگر کسی عالم کی تنقید کے بعد اس سے محبت میں اضافہ ہو تو یہ آپ کے دل میں اخلاص کی علامت ہے. اگر کسی عالم کی آپ پر تنقید ہو اور اس کی تنقید کے بعد اس کی ذات سے محبت میں اضافہ ہو تب تو آپ کے اندر اخلاص اور تقوی کی علامت ہے. اور اگر آپ کے اندر اس سے نفرت پیدا ہو تو یہ آپ کے اندر اخلاص کے نہ ہونے کی علامت ہے. میں صاف صاف بات کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کو اپنا ہمیشہ محسن سمجھنا، ہمیشہ، کیونکہ ٹوکنے والا وہ کسی کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والا ہے. آپ جتنا اپنے اوپر احسان گڑھے میں گرنے سے روکنے والے کو جتنا احسان سمجھے اپنے اوپر، اس سے زیادہ آپ کو اس آدمی کو محسن سمجھنا چاہیے جو آپ کی کسی غلطی پر ٹوک رہا ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاص اور ریا کو اس سے ناپ لے کہ آیا کسی کی تنقید کے بعد اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے. اگر اس سے محبت میں کمی آئی ہے تو آپ میں اخلاص نہیں ہے، اور اگر اس کے ٹوکنے پر اس سے محبت میں تعلق میں اضافہ ہوا ہے تو یہ آپ کے اپنے اخلاص کی بات ہے. اس لیے ہم صاف سے بات کرتے ہیں کہ تنقید کرنے والوں کو کیا سمجھنی چاہیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
دوست کی تعریف کا اور دشمن کی تنقید کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی دوست آپ کی تعریف کرے کوئی اعتبار نہیں، محبت میں کر رہا ہو. اور اگر آپ کو کوئی دشمن آپ پر تنقید کرے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن ہے، کیا کر رہا ہے؟ دشمن کی تنقید کا اور دوست کی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دوست آپ پر تنقید کرے تو کہاں یہ سچ بول رہا ہے، اور دشمن آپ کی تعریف کر دے تو کہا جائے گا ہاں یہ سچ بول رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی ملائکہ کے ذریعے بھی لوگوں کو صحیح بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایسے داؤد علیہ السلام پھر رہے تھے راستے میں، تو اللہ نے ان کے راستے میں فرشتے پڑھا کر یہ نہیں پہچانے فرشتہ ہے. ایسے بہت مواقع ہیں کہ انبیاء بھی اور صحابہ بھی فرشتے کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے تھے. بہت سے مواقع ایسے نہیں، بہت سے ایسے مواقع ہیں روایتوں میں کہ جہاں صحابی بھی نہیں سب پہچانے فرشتے کو، مشرک دیکھ رہا فرشتے کو، صحابی نہیں پہچان رہے کہ فرشتہ ہے. صحابی کو نظر بھی نہیں آ رہا، مشرک کو نظر آ رہا. حضرت عباس کو وہ فرشتہ نظر آ رہا تھا جو ان کو باندھ رہا تھا. اور ایک چھوٹے قد کے پستہ قد صحابی بہت کمزور، وہ کہہ رہے میں نے باندھا ہے. وہ کہا نہیں تمہارے بس کو تھوڑی آتا، میں ڈنڈول کا لمبا چھوڑا آدمی، تمہارے اندر کہاں قوت تھی مجھے باندھنے کی؟ تمہارے ساتھ ایک اور تھا. وہ کہہ رہے کوئی تھا ہی نہیں، حالانکہ وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا جو عباس کو نظر آ رہا تھا ان کی شرک کی حالت میں، اور باندھنے والا صحابی ان کو فرشتہ نظر نہیں آ رہا. انہیں بھی نظر آیا ایک آدمی کھڑا ہوا، مجھے بھائی بتائیے فلاں نے یہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد کیسا آدمی ہے؟ کہ بھائی آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے. کمی بتائی، کمی بتائی، گنجائش نہیں بتائی، کمی بتائی. کمی یہ ہے کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لے، یہ کمی ہے، خود نہیں کماتے. بادشاہ اچھا بھائی تو آج طے کر لیا ہے کہ آج کے بعد بیت المال سے ذاتی خرچ نہیں جائے گی، ہم خود کمائیں گے. اللہ کی شان، بادشاہ کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا وہ فرمایا کہ زرے بناؤ، جنگ میں پہننے کا لوہے کا کرتا بناؤ، کڑیاں برابر بناؤ، زرہ کشادہ بناؤ. ان یعمل سابغات وقدر فی السر، کہ آپ زرے بنائیے. لیکن کتنا مشکل کام لوہار کا دیا گیا ہے بادشاہ نبی کو. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس میں آسانی پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ایسا نرم کر دیا تھا کہ ایک چٹکی آٹے کی طرح لوہے کی چٹکی لیتے تھے اور اس کی کڑی بنا کر پھروتے تھے. جب وہ کڑی جگہ سیٹ ہو جاتی تھی تو سخت ہو جاتی تھی، تو روزانہ ایک زرہ تیار ہو جاتی تھی. اور 6000 میں بکتی تھی. جی ہاں، پہلے اجتماعی مال سے 2000، اب روزانہ. سنو ارادہ تو کرو، یہ میں تو سب آدمی ارادہ تو کرے. ارادہ تو کرے. یہ راستہ بتایا کہ تقویٰ ایسی چیز ہے. اگلی بات یہ فرمائی کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے ہم اس کے پچھلے سب معاف کر دیتے ہیں. تم لائن تو بدلو، حرام سے حلال کی طرف آؤ تو ہم تمہاری پچھلے معاف کر دیں گے، اور اگلے کا ہم تمہارے لیے اجر بڑھا دیں گے. کفر سیئات و علم ہوا. یہ 5 وعدے ہیں تقوی پر، یہ 5 وعدے ہیں تقوی پر. تو میرا جن دوستو تقوی آئے گا
ایمان کے وقت شروع سے عرض کر رہا ہوں، الزمہم کلمۃ التقوی، کہ تقوی آئے گا ایمان کے بقدر، اور ایمان بڑھے گا دعوت کے بقدر. یہ بھی پکی بات ہے. میں تو صاف طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے، اور ایمان کے وجود کی شرط بھی دعوت ہے. ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے. آپ کو میری بات بری لگے گی مجھے معلوم ہے، لیکن میں صاف طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان میں ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے. علامت کی، ایمان کی وجود کی علامت بھی دعوت ہے. صاف طور پر آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ دعوت کریں. میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، میری بات آپ کو بری لگے گی مگر حقیقت یہ ہے. آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ، اگر دعوت دیتے ہیں تو ایمان ہے. سب سے اچھی بات، پکی بات. اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو ایمان نہیں ہے. پکی بات ہے. کیوں نہیں ہم اس پہ غور کرتے، کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ نہی عن منکر کو ایمان کے وجود کی علامت بتایا گیا ہے، اور اس کے 3 درجے بتائے گئے. اس کے 3 درجے بتائے گئے. اگر آپ لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ سے، یہ آپ کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، جو سلاطین کا اہل مناصب کا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ عوام کا ہے، کہ آپ زبان سے لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے ایمان کا درمیانہ درجہ ہے. یہ علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ایمان کے 3 درجے ہیں، جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. جس طرح ایمان کے 3 درجے ہیں، جہاد کے بھی 3 درجے جہاد کے بھی. جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. علی جو ہاتھ سے جہاد اعلیٰ جہاد ہے، زبان سے جہاد درمیانہ جہاد ہے، دل سے جہاد یہ سب سے کمزور ترین جہاد ہے. ایسے ہی ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ سے جہاد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، زبان سے جہاد یعنی نہ منکر زبان سے، یہ درمیانہ درجہ ایمان کا. اور اگر آپ منکر کو دیکھ کر دل سے کڑتے ہیں اور منکر کو دیکھ کر دل دکھتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کا سب سے کمتر اور ضعیف ترین درجہ ہے. اور اگر خدا نہ کرے منکر کو دیکھ کر دل میں کڑن پیدا نہیں ہوتی تو علماء نے لکھا ہے پھر غور کیا جائے گا کیا ایمان کی کوئی رمق آپ کے اندر باقی رہ گئی. تو صحیح صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ارے میاں ہونے دو، کیا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے کیا ہونے دو جو ہو رہا ہے. اگر منکر کو دیکھ کر دل میں کڑن پیدا نہیں ہوتی تو فرمایا حدیث میں کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا. آپ سوچیے تو صحیح. اور اگر کوئی ٹوک دے کہ بھئی ایسا نہ کرو، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ٹوکنے والے کو یہ کہنا میاں اپنی خبر لو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کسی ٹوکنے والے سے یہ کہنا کہ اپنی خبر لو جی، اگر یہ اتنا کہہ دیا، آپ کو کوئی نماز کے لیے کہے اور آپ جواب میں یہ کہہ دیں کہ اپنی خبر لو، تو اس کو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ٹوکنے والے کو یہ کہنا اپنی خبر لو. اور اب تو اس سے آگے مسلمان بیچارہ اپنی ناواقفیت اور جہالت میں یہاں تک پہنچ گیا ہے
کہ اگر نماز کے لیے ایک دفعہ سے دوسری مرتبہ کہہ دیا جاوے تو یوں کہتے ہیں میاں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے تو مجھ سے کہہ دیا نا، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھ پہ چھوڑ دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، ہاں بس آپ نے کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت کو اپنے لیے سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ آیت کفار کے لیے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی غیر مسلم کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن کی آیت کافروں کے لیے ہے۔ جی ہاں، وَلَا تَعْتِرَنَّ وَالْحَقِّ اَطْرَا، جو کہ یہ تو مسلمان کے لیے ہے کہ تم اس کو نیکی پر آمادہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ جی ہاں، اور غیر مسلم کے لیے آپ اللہ کا اعلان چیزیں کا پاک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک مشرک نے تلوار اٹھائی، ہاتھ میں لی اور آپ کی آنکھ کھلی۔ مشرک نے کہا میں نو کا مل مجھے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، اللہ بچائے گا۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تلوار گر گئی ہاتھ سے، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دھمکی کسی انتقام کی بنیاد پر ہوتی تو آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ اسے اپنی حفاظت کے لیے قتل کرتے، اپنی حفاظت کے لیے قتل کرتے، یا صحابہ کو بلاتے اور ان کے حوالے کرتے، یا آپ اس کے اقدام قتل کی اس پر دفع لگاتے، آپ اس کا اقدام قتل کی دفع لگاتے۔ خوب لکھا علماء نے اس پر، کیونکہ آپ نے نہ اقدام قتل کی دفع لگائی، نہ انتقام قتل کیا۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ اگر میں تمہیں قتل کروں تو کون بچائے گا۔ آپ کے تو سوال کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ بچائیں گے، تم بھی یہ کہنا اللہ بچائیں گے۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ اللہ بچائیں گے، آپ بھی کہیں۔ اس نے کہا کون خیر آخر، آپ کو لگا اچھا معاملہ، ایک مشرک جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ بھی آپ کے مزاج سے آپ سے خیر کا طلبگار رہتا تھا۔ اس نے کہا کن خیر، آپ تو اچھا معاملہ کیجیے نا، آپ کو اللہ کی نبی۔ آپ نے پوچھا اسلام قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں جاؤ اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہو، جاؤ۔ اسے معاف بھی کر دیا اور اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ اپنے دین پر رہو۔ کوئی ایسا فقیر مذہب تھوڑی ہے اسلام کہ اس میں تلواریں دکھلا کے مسلمان بنانا۔ جس اللہ کی ذات مستغنی ہے اس کا دین مستغنی ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ اختیار کرے، چاہے نہیں اختیار کرے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنے دین پر رہوں گا، مگر نہ میں آپ کی مخالفت کروں گا اور نہ کسی آپ کے مخالف کی مدد کروں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت اغیار کے ساتھ نبی کے احسان پر آ جاوے تو تعصب ختم ہو جائے۔ صاحب اللحا ببلالہا، صاحب اللحا ببلالہا کا مطلب ہی ہے، لیکن بڑی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی کہ وہ بجائے احسان پر آنے کے انتقام پر آتا ہے، بجائے احسان پر آنے کے۔ حالانکہ احسان ہے علاج عصبیت کا، جتنا تعصب ہوتا ہے وہ احسان کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، احسان کی کمی سے تعصب پیدا ہوتا ہے، اور تعصب ہے جو آدمی کو انتقام پر آمادہ کرتا ہے۔
پر انتقام پر حملہ کرتا ہے۔ اگر احسان پر آ جاؤ تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں، جتنی جماعتیں پھرتی ہیں اگر یہ احسان پر آ جاوے نا ہر ایک کے ساتھ، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پھرنے والی جماعتوں کے احسان سے اور اکرام سے کتابوں سے کہیں زیادہ عملی اسلام سامنے آئے گا۔ تم نماز روزے حج زکوٰۃ کو اسلام پیش کرنا سمجھتے ہو، غلط سوچ۔ تم فرائض کے ادا کرنے کو اسلام پیش کرنا سمجھتے ہو، ہم کہتے ہیں فرائض کا ادا کرنا اسلام پیش کرنا نہیں ہے، فرائض کا ادا کرنا اسلام پیش کرنا نہیں ہے۔ صرف اسلام پیش کرنا، احسان کرنا اسلام پیش کرنا، صرف احسان کرنا اسلام پیش کرنا۔ جو شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا صحابہ کے درمیان میں ہوتا تھا، نرم ٹکڑا صحابہ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، سوچتا تھا کہ جو میری جان کے مالک بنے ہوئے ہیں، جو میرا اکرام کرتے ہیں اتنا اکرام، تو یہ آپس میں کتنا اکرام کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاں ایک مجرم کا یہ اکرام ہے تو ان کا اپنے آپس کے دوستوں کا کیا اکرام ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، اسلام کی وسعت اور کفر کی تنگی کو تو ان کا مشاہدہ نے اس سے کیا تھا نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کو منکر سے روکنا یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے اور یہی ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ صاف طور آپ سے کہتا ہوں میں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس سے آپ کے ایمان کا معیار یا آپ کے ایمان کا گریڈ یا آپ کے ایمان کی سطح اس سے معلوم نہیں ہوگی۔ صاف لکھا ہے علماء نے کہ اسلام میں فرائض کا ادا کرنا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ فرائض کا ادا کرنا اسلام میں ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یہ جو ہم فرائض کی ادائیگی پر آ کر رک گئے ہیں اسلام سمجھ کر، علماء یہ کہتے ہیں کہ فرائض کا ادا کرنا اسلام میں ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، حقیقت یہی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ فرائض کا ادا نہ کرنا تو کفر ہے۔ فرائض کا ادا نہ ہونا تو کفر ہے، پکی بات ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ میرے بھائی اسلام تو ہے مگر اتنا ہے، میرے بھائی اتنا اسلام ہے اتنا اسلام۔ فرائض کا ادا نہ ہونا تو کفر ہے، فرائض کا ادا نہ ہونا تو کفر ہے۔ جی ہاں، ابھی تو آپ فرائض کو ادا کر کے کفر کے دائرے سے نکلے ہیں، سوچیے تو صحیح۔ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگر فرائض پر عمل کر رہا ہے تو یہ کفر کے دائرے سے باہر آیا ہے۔ ورنہ اسلامی نہیں ہے اگر فرائض نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اسلام میں ایمان کی علامت سے قرار نہیں دیا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وقت پر، بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ کیا آپ دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرتے ہیں، کیا آپ دوسروں کو منکر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہی ایمان کی تکمیل کا بھی سبب ہے اور یہی ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیم اور تعلم اور نقل و حرکت یہ سب کا سب امر معروف و نہی منکر ہے۔ ہر مدرس، ہر متعلم، ہر معلم، وہ اس کی تعلیم کا جو موضوع ہے وہ اصل معروف و نہی منکر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
اگر یہ ارادہ نہیں ہے پھر تو آدمی کو دین کی کمی کا احساس ختم ہو جائے گا اگر صرف نصاب کا پورا کرانا اصل مقصود ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی روح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور دعوت کی روح بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ دونوں شعبے اسلام کے، دعوت اور تعلیم، ان دونوں کی روح وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک جسم ہے، یہ ایک بے روح کا جسم ہے. دعوت اور تعلیم کی روح امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سارے اسلام کی بقا اور اسلام کے پھیلنے کا مدار اسی پر ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر تقوی کی حقیقت کو مانگو. اس کو مانگو، حیا اور تقوی، یہ دو چیزیں واقعی اللہ سے رو رو کر مانگے گی. اللہ سے دیکھیں نا مسلم دعاؤں میں تقوی کس طرح مانگا گیا ہے، تقوی اللہ سے کیسے مانگا گیا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ اس نقل و حرکت سے اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہو رہا ہے.